لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जब तक अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, हमसे अपनी पसंद का काम पसंद के मुताबिक ले और हमें इतनी हिम्मत ताकत दे कि हम उसकी पसंद के मुताबिक उसी के रास्ते पर चल सकें और उस रास्ते पर चलते चलते जन्नतुल फिरदौस तक पहुंच जाएं। जब हम इस दुनिया से जाएं तो जन्नतुल फिरदौस के फरिश्ते हमें लेने आए। आमीन या रब। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साला सीरीज़ का जो चल रहा है सिलसिला, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले और हमें सही मानों में अपनी नमाज की इस्लाह करने की तौफीक अता करें, ताकि हम इस अहम तरीन फरीज़े को अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक अदा कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अजर समेट सकें। हमारी तो कोई भी औकात नहीं है, अल्लाह ही की तौफीक से है। नेकी करना और नेकी पे साबित कदमी से जम जाना भी जो है वो भी अल्लाह ताला ही की तौफीक से है। इसलिए हमें हमेशा ये दुआ मांगते रहना चाहिए नेकी के अमाल को करके भी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। द की टू पैराडाइज इज सलात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमाना है कि नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो साहबा कराम ने, फिर उनके बाद ताबईन, तबा ताबईन ने सिलसिले को जारी रखा और हम तक पहुंचाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन कीमती अहादीस को, जिनको जानकर हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, अपनी नमाज़ों को बेहतर बना सकते हैं अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम इस इल्म को अच्छे से सीखें और फिर सही से उसके मुताबिक अपनी नमाज़ों को चेंज कर लें। आमीन या रब। इसलिए कि अल्लाह ताला क्या पसंद करते हैं, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी नसीब फरमाए, ताकि हमें नमाज का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिल सके। जितना जितनी किसी की नमाज अच्छी होगी उसको उतना ही अजर मिलेगा ना। तो हम अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा अजर समेटने वाले लोगों में शामिल करें। उसके लिए हम अपना एक छोटा सा ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह देखते हैं मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है नवाक़िस से वुदू, मतलब कौन सी चीज़ें जिनसे वुदू टूट जाता है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूर, वुदू के बगैर नमाज कबूल नहीं की जाती। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का वुदू टूट जाए, जब तक वो वुदू ना करे, अल्लाह ताला इसकी नमाज कबूल नहीं करता। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वुदू टूट जाता है और हमें फिर दोबारा करने की ज़रूरत है। मज़ीद ख़ारिज होने से वुज़ू टूट जाता है। सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मज़ी ख़ारिज होने से गुस्ल वाजिब होता है या नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ी ख़ारिज होने से गुस्ल वाजिब करार ना दिया, बल्कि फ़रमाया अपना यानी प्राइवेट पार्ट जो है उसको धो डाल और वुदू कर लो। फिर यही इसके अंदर के सभी लैन से जो भी निकलता है ना, जो अहम एक असूल है कि किन चीज़ों से वुदू टूटता है, उनमें ये सबसे पहले कि सभी लैन से जो कुछ भी निकलता है तो उससे वुदू टूट जाता है। मतलब अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए दो रास्ते रखे हैं हमें अपनी हाजत से फारिग करने के लिए, उनसे जो भी निकलता है तो उससे वुदू टूट जाता है, चाहे वो लिकोरिया है, चाहे वो फिर ब्लीडिंग है, फिर मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। तो सबीलैन इन 2 रास्तों को ही कहते हैं जिनसे इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है। अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए फ़ारिग होने के ज़रिए बनाया। शर्मगाह को हाथ लगाने से वुदू। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शर्मगाह को हाथ लगाए बस वो वुदू कर ले। नींद से वुदू। सैयदना सफ़वान बिन अस्सार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम सफ़र में अपने मोज़े 3 दिन रात ना उतारें, लेकिन पेशाब, पखाने और नींद में भी हम इन्हें पहने रखें। इस हदीस से मालूम होता है कि नींद से वुदू टूट जाता है। यानी कि मसा तो
جیسے ساکس پہ کر سکتے ہیں نا، جب ہم اس میں ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں 3 دن کی اجازت ملتی ہے، چاہے پھر باتھ روم بھی جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن جو وضو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور اس میں یہ کہ آپ ساکس پہ مسح کر سکتے ہیں 3 ڈیز کے لیے نا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ سونے کا یہ ہے نا کہ اگر لیٹ کے مکمل انسان ٹیک لگا کر گہری نیند میں چلا گیا تو پھر اس کا وضو باقی نہیں رہا، لیکن اگر علماء یہ اصول دیتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی ہم نے ٹیک نہیں لگائی اور بیٹھے بیٹھے انسان کو سم ٹائم بہت زیادہ تھک جاتا ہے یا ویکنس ہوتی ہے تو اس کے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے، اس کا سر نیچے کو ڈھلک جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اپنی نماز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر ٹیک لگا لی یا لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی تو اس صورت میں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ ہوا خارج ہونے سے وضو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی شخصی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا کے نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایکچولی کہ شیطان انسان کو وہم ڈال رہا ہوتا ہے نا، اس کی نماز میں خلل ڈال رہا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر انسان کو فیلنگ آ رہی ہے تو اس صورت میں پھر وہ جا کر وضو کر لے، اور اگر اس کا ایک وہم ہے تو اب اس وہم کو جھٹک کر اپنی نماز کو جاری رکھے۔ کہ نقصیر اور وضو، کہ یا نقصیر آنے سے، یعنی اس کے بارے میں بھی علماء کا یہ ہے کہ جو اگر کہ آ جائے انسان کو یا نقصیر پھوٹ جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بارے میں وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے، یعنی ایک غزوہ تھا اس کا نام تھا غزوہ ذات الرقا، تو جب ایک وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن نے ان پہ 3 تیر چلائے جس کی وجہ کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود اپنی نماز پہ وہ مشغول رہے، انہوں نے نہیں نماز سے۔ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تھے تو آپ اس حالت میں نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ آپ کے جسم سے جاری تھا اور اسی حالت میں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی نا، اس لیے ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ اگر آپ کے باڈی پارٹ سے مطلب ادر دین جو ہے سبیلین سے اگر نکل رہا ہے کوئی زخم آ گیا ہے کچھ تو وضو نہیں ٹوٹتا، اسے نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف لوٹو، وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ مطلب یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بتایا کہ جیسے کہ جماعت میں انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اور عورتیں بھی تو پڑھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کو بھی دی ہوتی ہے اتنی جو ہے ایسی اپرچونٹی، تو یہ کہ آپ کا وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو ناک پر ہاتھ رکھ کے تو وہاں سے نکلیں، ایک یہ جو ادب بتایا گیا تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو نکلنا ہے اور وہ تھوڑی اس کو سپیس دے دیں، ادروائز ظاہر ہے وہ کوئی سب لوگ ہو جائیں گے نا کہ کیوں نکل رہا ہے، اور نماز میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب دیا کہ ہاتھ رکھ کر اور نکل جائے، پھر وضو کرے اور پھر نماز مطلب کنٹینیو کرے، کیونکہ کچھ لوگوں کا اس چیز کے بارے میں جو کہ ناقص علم ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں اور وضو ٹوٹ جائے اور پھر وضو کر کے وہیں سے دوبارہ شامل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، اگر ایون اتحیات بھی پڑھ لی ہے اور سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، دوبارہ وضو کر کے نماز کو دہرانا ہوگا، کیونکہ جب وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز تو نہیں ہوگی نا، اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو بھی، ظاہر بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کو بھی اس چیز کے لیے آہستہ آہستہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ مسجد میں جا کر بھی کیا ادب مطلب قائم رکھنا ہے، اور گھر میں بھی کہ اپنا پراپر وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تیمم کا بیان۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا کست کر کے اسے ہاتھوں اور چہرے پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی مطلب کئی صورتیں ہیں نا، جیسے مسافر ہے وہ سفر میں ہے تو اس کو پانی نہیں میسر، پھر یا یہ ہے کہ پانی کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو
मतलब ये कि नमाज़ फ़ौत हो जाएगी, या फिर जान जाने का ख़तरा है, या फिर वुज़ू करने से मरीज़ के मर्ज़ में यानी ज़्यादती का खौफ़ हो तो, और पानी ना मिले, इवन ये कि घर में भी पानी नहीं होता, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी बहुत सी जगह पे ऐसा है कि गवर्नमेंट का पानी आता है, तो वो नहीं अवेलेबल होता, बाज़ औक़ात ख़त्म हो जाता है टैंक जो फुल किया होता है, तो उस सूरत में भी कर सकते हैं, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। या फिर इसी तरह किसी दुश्मन या दरिंदे से जान का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। मतलब और ये है कि ये जो रुकावटें हैं ना, ये मतलब सालों साल भी बाकी रहे तब भी तयम्मुम जो है जायज़ है, क्योंकि ये कोई लिमिट नहीं है कि 2 दिन कर सकते हैं, 4, जब तक हाँ, पानी अवेलेबल है, उस सूरत में तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा। फिर पानी जो है पसंदीदा ये है कि फिर पानी बहा के अच्छी तरह प्रॉपर वुज़ू कर लिया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सय्यिदु त्वय्यिबु वुदूउल मुस्लिम वलौ इला अश्रि सिनीन। पाक मट्टी मुसलमान का वुदू है, अगरचे 10 बरस पानी ना पाए। अगर पानी 10 बरस तक भी नहीं है, इतना मतलब वाफ़िल मिक़दार में कि वो वुदू करके प्रॉपर नमाज़ पढ़ सके, तो तयम्मुम कर सकते हैं। इवन कुछ मरीज़ होते हैं बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ड्रिप्स लगी होती हैं, या ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं कि उनके लिए मतलब बार-बार वॉशरूम जाना, वुदू करना, या उनके जो इवन अटेंडेंट हैं, उन बेचारों के लिए भी एक मुश्किल काम होता है कि उनको लेके जाना कि वो वुदू कर सकें। तो उस सूरत में बेहतर ये है कि एक बॉक्स में या शॉपिंग बैग में एक मतलब जो है पाक मट्टी उसको रख लिया जाए, और वहीं पे उनको तयम्मुम करवा के नमाज़ जो है वो अदा कर लें। इवन बहुत से बुज़ुर्ग होते हैं घरों में और बीमार होते हैं, और तो उनके लिए भी इसी तरह कर सकते हैं कि एक बॉक्स में या किसी ऐसी चीज़ में साफ-सुथरी मिट्टी उनके पास रख दें, ताकि वो अगर वो हर नमाज के लिए ना उठ के वुदू कर सकें, उनके लिए ज़रा मुश्किल हो, चलना हो। बाज़ लोग होते हैं बेचारे उनके लिए मतलब चलना-फिरना या उठना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस सूरत में वो तयम्मुम करके अपनी नमाज़ अदा कर लें। और ये आपके ये मैंने की पिक्चर भी ये है कि सबसे पहले इसके जो 3 स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। तो उसको ये है कि सबसे पहले दोनों हाथ अपने मत मत लेकिन मट्टी जो है वो पाक हो, और दूसरा ये कि मतलब जैसे डस्टी टाइप हो कि जो लग सके अब हैंड्स को। फिर उसके बाद उनको दोनों हैंड्स पे ऐसा करके उसे ब्लो करेंगे, यानी फूँक मारेंगे ताकि एक्स्ट्रा मट्टी सारी जो है वो उड़ जाए। फिर उसके बाद दोनों वे मिलते हैं सुन्नत में, कि पहले बेशक राइट मतलब हैंड से लेफ्ट हैंड पे और लेफ्ट से राइट हैंड पे, और फिर उसके बाद अपने फेस पे। ये वाली जैसे 1, 2 एंड 3 इस तरह भी कर सकते हैं, और दूसरी सूरत इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने हैंड से इस तरह पहले इसको ब्लो करने के बाद पहले अपने हैंड्स को रब कर लें और अब फिर अपने फेस पे। दोनों तरह से सुन्नत से साबित है। जनाबत की हालत में तयम्मुम। सैयदना इमरान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ मुकम्मल कर ली, तो अचानक आपकी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जो लोगों से अलग बैठा हुआ था और उसने लोगों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, "ए फुलां, लोगों के साथ नमाज़ पढ़ने से तुझे किस चीज़ ने रोका?" उसने कहा, मुझे जनाबत पहुंची और पानी ना मिल सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर मिट्टी से तयम्मुम करना लाजिम है, बस वो तेरे लिए काफ़ी है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सर्दी का मौसम था। एक आदमी को गुस्ले जनाबत की ज़रूरत पेश आई। उसने इस बारे में दरियाफ्त किया, यानी लोगों से पूछा होगा, तो उसे गुस्ल करने को कहा गया। इसने गुस्ल किया, जिससे इसकी मौत वाक़या हो गई। जब इस वाक़े का ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों ने उसे मार डाला। अल्लाह इन्हें मारे। बेशक अल्लाह ने मट्टी को पाक करने वाला बनाया है। वो तयम्मुम कर लेता। तो उसमें ये है ना, क्योंकि जैसे बहुत सी जगह पे बहुत ठंडा फ्रीजिंग टेम्परेचर वाला मतलब पानी होता है, और कोई ऐसी गैस वगैरह भी नहीं होती, जैसे कि अभी तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होती, बहुत कम होती है कि पानी इंसान गर्म कर सके, लेकिन इतना ठंडा है कि मतलब नहीं उसको बेयर नहीं कर सकता सर्दी के मौसम में भी, या कोई बीमार है या बूढ़ा है जिसके लिए बहुत मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना, तो तयम्मुम कर सकते हैं बवक्ते ज़रूरत। लेकिन ऐसी सूरत में नहीं कि अगर पानी है, गर्म पानी भी है, और पानी या ऐसा नॉर्मल पानी है कि जिसे इंसान बर्दाश्त कर सकता है, तो उस सूरत में बेहतर है कि क्योंकि सारे कामिल वुज़ू तो फिर पानी से होगा ना। हाँ, ये है कि अल्लाह ताला ने रुख़्सत दी है
کہ جب حالات بدلتے ہیں تو حکم بھی بدل جاتا ہے، اور ہمیشہ علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رخصتیں ہیں ان کو لینا بھی اسی طرح پسندیدہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ عمل کرنا۔ اس لیے بیجا کسی پہ ظلم انسان نہ کرے، اور وہی بات ہے کہ ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی بہت سے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت شدید سردی ہوتی ہے اور وہاں لوگوں کے پاس لائٹ اور ان چیزوں کی فیسلٹی نہیں ہوتی نا، تو ظاہر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس اویئرنیس کو مطلب عام عوام الناس جو کہ عام لوگ ہیں، جو دین کا علم حاصل نہیں کر پاتے، جو بھی وجوہات ہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، یا کوئی مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کے حالات کو، کوئی شرعی مجبوری ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اویئرنیس دینی ہے کہ انسان بیماری میں اس کے اضافہ ہو جائے، اور یا وہ پہلی اس سے حالت سے بھی زیادہ بیمار ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زخم یعنی ہو جائے، لگ جائے، یعنی کہیں پہ کٹ لگ جائے بڑا ایسا جیسے پٹی بندھی ہو، تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے۔ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو، تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ زخموں اور پھوڑوں وغیرہ کی پٹی پر مسح کر لینا درست ہے، اور محتلم یعنی احتلام والا یا حیض اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان پاک ہو گیا، نماز کا وقت داخل ہو گیا، لیکن اب 15 منٹس رہ گئے ہوں گی یا 10 منٹس رہ گئے، نماز جو ہے وہ اگر شاور لیں گے تو نماز چلی جائے گی۔ اور ظاہر ہے یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ ایون جب ان اذان ہو گئی اور پتہ چلا وہ پاک ہوگی، اب اور کسی بھی وجہ سے اس نے وہ نماز ادا نہیں کر سکا ہے، شاور نہیں لیا ہے، تو وہ نماز کی قضا اس کو دینا ہوگی۔ اسی طرح سے اس کو مطلب پیریڈس ہوئے، جبکہ نماز کا ٹائم تھا آلریڈی، وہ پہلے اس کو مطلب اس کی طبیعت ٹھیک تھی، لیکن نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو ہو گئے، تو ظاہر اس نے ڈیلے کیا نا نماز کو، تو اس والی نماز کا بھی علماء کہتے ہیں اس کو قضا دینی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ پانی نہیں آتا، یہ پانی گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہوتا ہے، اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے پانی کو نارملائز ہونے میں، تو اس وقت میں اگر لگ رہا ہو کہ نماز کا ٹائم نکل جائے گا تو بہتر ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ نماز تو کیونکہ کسی حال میں معاف نہیں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہماری سہولت کے لیے چیزیں دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی طرح خاک پر لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا۔ کسی کا آئی تھنک سسٹر کا مائک اوپن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا۔ پھر آپ نے اسے عملی طور پہ یوں کر کے دکھایا، یعنی اپنے دونوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، یعنی جھاڑا مطلب یہ بلو کر لیا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا، یعنی کہ پورے اندر ضرورت نہیں ہے، اونلی جسٹ لائک دس، یہ والی جو ہمارے اوپر والا پورشن ہے ہینڈس کا، اس پہ، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھ سے چہرے کا مسح کیا۔ تیمم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد تعالیٰ فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اس آیت کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ کی مٹی صاف ستھری ہو، خاص طور پہ جہاں پہ جیسے آ، گاڑی پہ بھی ایون مٹی پڑ جاتی ہے، اگر گاڑی کھڑی رہے تو ایون اس سے بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی علماء کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں جو ہے تیمم، کیونکہ اس کا ایکچولی کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی جو لیئر سی مٹی کی ڈسٹ پڑ جائے نا، تو اس پہ آپ جب ہم ہاتھ وہاں لگائیں یا رب کریں تو وہ ہمارے ہاتھوں کو مٹی لگے۔ اسی طرح جو دیوار ہے اس پہ بھی اگر مٹی ہے لگی ہوئی ہے، جیسے کہ باہر
ظاہر ہے ہوا آتی ہے اور وہ مٹی کے ذرات کو چھوڑ دیتی ہے، تو اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے، اسی طرح شور والی زمین کی سطح سے اور ریت سے بھی جائز ہے۔ وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے۔ سیم وضو پہ جب جو تیمم ہے اس کا بھی سیم کانسیپٹ ہے، جن چیزوں سے نہیں وضو ٹوٹتا ہے نا، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ جو بھی ہے کہ واش روم گئے یا پھر ہوا پاس ہو گئی یا بھی کوئی جو بھی وضو کے نواقض سے وضو ہم نے پڑھے ہیں ابھی، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ تیمم کرنا ہوگا دوبارہ سے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت میں ہی پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے میں اختیار ہے۔ البتہ دہرانا بہتر ہے، بلکہ اس میں دو یعنی دو نمازوں کا اجر ہے۔ مطلب کہ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر میں پانی آ گیا، ٹیپ فل ہو گئے پانی سے، تو اب یہ کہ انسان کے دل میں ایک خواہش بھی رہتی ہے نا کہ اب میں پڑھ تو دوبارہ دوہرا سکتے ہیں، یعنی اختیار ہے۔ نہ بھی دہرائیں تو تب بھی اٹس اوکے، لیکن اگر دہرا لیں تو وہ پھر دوہرا اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ عام حالات میں بھی کانسیپٹ آتا ہے نا کہ اگر عام حالات میں بھی اگر ساکس پہنی ہوئی ہیں تو کیا مسح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو مقیم ہے وہ 1 دن اور 1 رات، اور جو مسافر ہے وہ 3 دن اور 3 رات۔ اور اسی طرح اگر ایک بار تیمم کر لیا اور تیمم قائم ہے تو اس سے مطلب ایک سے زیادہ نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے نمازی کا لباس۔ قرآن پاک میں آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ اے بنی آدم خذو پکڑو زینتکم، زینت اپنی، عند کل مسجد یعنی ہر نماز کے وقت مطلب زینت اختیار کرو۔ تو درست نماز کے لیے کیا ہے کہ درست لباس کا ہونا بہت ضروری ہے، جو سطر کے یعنی جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہو، وہی جو ہے لباس پہن کر نماز پڑھنا ہوگی۔ اور جو لباس سطر کے تقاضے پورے نہیں کرتا نا، تو پھر نماز تو ضائع ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مردوں کے لیے حکم دیا نا کہ ان کے جو ایون نماز کے وقت جو ہے وہ کندھے ڈھکے ہوں۔ تو ایون جب احرام بھی انسان نے باندھا ہوتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو انسان اپنے کندھے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا نا کہ اپنی چادر کو اچھے سے لپیٹ لیں اور اپنے شولڈرز پہ، پھر اس کے بعد نماز ادا کریں۔ عمر بن ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت میں تو ظاہر اس طرح نہیں تھا نا کہ بہت زیادہ وافر مقدار میں کپڑا۔ بعض اوقات تو اس طرح ہوتا تھا جو بیچارے اصحاب صفہ تھے کہ ان کے پاس چھوٹا ہوتا تھا کہ وہ ڈھانپتے تھے اوپر سے، تو پھر اس لیے یہاں تک حکم دیا گیا تھا کہ عورتیں جو ہیں جب مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتے تھے، عورتیں پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں، اور ان کو کہا گیا تھا کہ جب تک مرد بیٹھ نہ جائیں تب تک سجدوں سے سر نہ اٹھائیں۔ مطلب اتنی غربت کا وقت تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام سہولیات دی ہوئی ہیں، عطا کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنے عمل کو دیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا لباس تو ایسا نہیں ہے کہ جس میں نماز نہ ہو یا سطر کے وہ تقاضے پورے کرتا مت نہ کرتا ہو۔ جیسے کہ بہت سے لوگ باریک بالکل جو شفون کا دوپٹہ ہوتا ہے نا اس میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں نماز نہیں ہوتی ہے، پورا اپنے آپ کو کور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک۔ ایون کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ساکس بھی پہننا ضروری ہے، کہ اگر تو آپ کا جو ڈریس ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ پاؤں کور ہو گئے ہیں تو اٹس اوکے، ادروائز ساکس پہن کے بھی پڑھیں کہ تاکہ پاؤں بھی چھپ جائے۔ تو اس سے کہ اپنی نماز کا جو لباس ہے نا، یہاں پہ تو عرب کنٹریز میں وہ بہت ایسے اچھے کھلے کھلے سے ملتے ہیں جس میں پورا باڈی بھی کور ہو جاتا ہے، بازو بھی آگے تک ٹائٹ، مطلب تو آپ وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بار بار نماز میں ڈسٹربینس نہیں ہوتی کہ اپنے کپڑے سمیٹ رہے ہیں، تو ایک اور سکارف جو ہے اوپر سے باندھ کے بہت، کیونکہ ایسا ہی ڈریس پہننا چاہیے جس میں یہ کہ انسان بار بار اس کو نماز کے ڈریس کو ٹھیک نہ کرتا رہے۔
ना इतनी जैसे हैवी किस्म की मोटी चादरें लेके पड़े कि जिसको बार-बार सँभालना पड़े, और ना ही ये कि बार-बार अपने आप को ऐसी मशक्कत में डाले कि अपनी चादर ठीक कर रहा है या दुपट्टा स्कार्फ ठीक कर रहा है। हम सबको पता होता है कि हम किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं और किस चीज़ से हमें बा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हरकत है ना नमाज़ में, वो भी सही नहीं होती, नमाज़ को ज़ाया कर देती है ना? तो इसलिए ऐसा ड्रेस पहन के नमाज़ पढ़ें या कोई खुला-सा मतलब जैसे शर्ट टाइप होता है, लंबा सिलवा लें। जैसे कि हम जो है शादियों के लिए, ईदों के लिए, फंक्शंस के लिए ड्रेसेस बनाते हैं ना इतने खूबसूरत-खूबसूरत, और इतने एक्सपेंसिव के हिसाब नहीं। तो अगर हमें इस चीज़ का हो ना कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हाज़िर होना है अपने खूबसूरत ड्रेस में, तो हम उसके लिए भी कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम 2 ड्रेस तो ऐसे रख लें कि जो फुल कवर हों, कर सकते हैं। क्योंकि पूरा कवर करना ज़रूरी है नमाज़ के लिए, पूरे का पूरा, बस आपके हैंड्स और फेस वो बाहर हो। साहबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे और अपने तहबंदों को छोटा होने के सबब अपनी गर्दनों पर बांधे हुए होते थे, और औरतों से कह दिया गया था कि जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाए इस वक्त तक तुम अपने सर सज्जे से ना उठाना। मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया तो वे कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ रहे थे और उनकी चादर एक तरफ रखी हुई थी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो हमने उनसे कहा, ए अबू अबू अब्दुल्ला, आपकी चादर पड़ी रहती है और आप नमाज पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा और मैंने चाहा ऐसे नहीं इसलिए करूं ताकि तुम्हारे जैसे देख लें इस तरह से, मतलब एक के बाज़ औक़ात इंसान के पास अगर एक ही ड्रेस है और तो उसमें नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, एक्चुअली वो उनको दिखाना चाह रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने अपनी चादर को एक तरफ कर दिया और पूरी एक मतलब पूरी अच्छे से गाँठ मार के ऊपर से नीचे तक ड्रेस था उनका, तो उसमें वो नमाज़ अदा कर रहे थे कि अगर खुदा ना ख़ास्ता इंसान के पास एक कपड़ा है और सिला हुआ नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसी नौबत पेश आ जाए, तो उसमें भी नमाज़ अदा कर सकते हैं। इवन मुर्दे को भी जो है ना वो भी गुस्ल देते वक़्त ऊपर यानी चादर देकर फिर जो है ना उसको मतलब हुक्म दिया गया ना गुस्ल का, ताकि उसका सतर ना खुले। तो देखें, एक जो इंसान इस दुनिया से ही चला गया और अल्लाह ताला के पास मतलब उसका हाज़िरी का वक़्त हो गया, उसको भी इवन हुक्म दिया गया कि सतर उसका ना खुले। और जो हम ज़िंदा इंसान, फिर हम ज़िंदा इंसानों के लिए क्या हुक्म है? नमाज़, इसमें हम रब्बे कायनात के सामने हाज़िर होते हैं। कोई हमें गैर महरम नहीं देख रहा होता ना, और हमारा रब्बे ताला तो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करता है और हमारी मतलब शहरक से भी ज़्यादा करीब है। उसके आगे हाज़िर होते वक़्त भी हुक्म दिया गया है कि पूरा अपने आप को कवर करो। क्या नॉर्मल हालात में फिर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? क्या एक मुसलमान औरत को घर से बाहर निकलते हुए या इवन घर में भी उसके अगर इवन महरम के सामने भी हुक्म बस इतना है कि अपना फेस खोल सकते हैं और अपने हैंड्स खोल सकते हैं। ज़ाहिर है महरम में भी ये कि अपने अगर आपके फादर हैं तो उनके सामने तो आपको अपने और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अपने अपना बॉडी के ऊपर जो है वो सामने कपड़ा लटकाना बहुत ज़रूरी है। और इवन नमाज़ में भी कि वो सामने हो आपका जो है ना आपके प्राइवेट पार्ट इंसान के जो भी हैं, ज़ीनत का अल्लाह ताला ने जो बनाया है ज़रिया, वो भी छुप जाए, छुप के नमाज़ पढ़े। और औरत को भी क्या है कि चादर में पूरे लिपट के नमाज़ पढ़नी चाहिए ना, पाँव तक जाए और अपने खुमार पर मतलब डालें, यानी गर्दन और कान वगैरह हर चीज़, हेड सब कुछ कवर होना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतें नमाज़ फ़जर अदा करतीं तो वो अपनी चादरों में लिपटी हुई होतीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज़ ओढ़नी के बगैर नहीं होती, यानी दुपट्टे के बगैर नमाज़ नहीं होती। एक हदीस में आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे इल्म नहीं कि रान काबिल सतर चीज़ है? मतलब जो ये हमारी रान थाइज़ इनको कहते हैं ना, ये भी काबिल सतर है। मर्दों के लिए तो ख़ैर बिल्कुल भी और औरतों के लिए भी जायज़ नहीं है। लेकिन ये है कि इवन गैर महरम के सामने तो बिल्कुल आप अपना कोई भी बॉडी पार्ट नहीं खोल सकते। महरम के सामने कुछ कुछ रुख़्सत दी गई है कि जो लोग फ़ीड करवाते हैं अपने बच्चों को, तो मतलब अगर औरतें हैं यानी मजलिस में। लेकिन गैर महरम इवन औरत को जो कि मुसलमान नहीं है, वो गैर महरम ही है औरत। तो उसके सामने भी हम अपना बॉडी नहीं खोल सकते।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज अदा करो तो अपना जूता पहन लो या इसे उतार कर अपने कदमों के दरमियान रखो। यानी कि नमाज अगर जूता साफ हो ना तो नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बाहर ऐसी जगह पर पढ़ रहे हैं जहाँ पे जाए नमाज नहीं है, यहाँ पे ग्रास वगैरह पे इंसान कोई आगे सजदे की जगह के उसके पास छोटा सा कोई पीस है, तो जूतों में भी नमाज पढ़ सकते हैं, इल्ला ये कि जूते साफ सुथरे हों। और अगर साफ ना हो तो मिट्टी पे रगड़ कर उनको अच्छे से साफ कर लिया जाए। और जब नमाज पढ़ते हैं, इवन हरम में भी देखा गया है कि हम क्या करते हैं कि या तो हम अपने आगे रख देते हैं कि जो हमारे सजदे की जगह पे जूता आता है, या फिर हम पीछे रख देते हैं जो कि दूसरे बेचारे लोग नमाज पढ़ रहे हों तो उनके मुंह के आगे आए। तो बेस्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदब दिया है वो ये है कि पाँव के दरमियान में रख लिया जाए, दोनों पाँव के दरमियान में। बेस्ट ये है कि इंसान अपना शॉपिंग बैग एक साथ में रखे, कहीं पे भी मस्जिद में जा रहे हैं। हरम में इसलिए कि हरम में तो बहुत अरे बहुत बहुत दुनिया होती है, लोग जूते अपने अपने साथ लेकर फिरते हैं कि खुदा ना खासा दूसरी दफा में उनको हो सकता है एक जगह रखा तो उनको भूल ही जाए। तो उसके लिए ये कि अपने साथ हर वक्त शॉपिंग बैग, अपने एक छोटा बैग रखें। उसमें ये कि जब नमाज पढ़ेंगे ना तो आपको अजियत होगी नमाज के दौरान, और ना ही दूसरों को अजियत होगी, क्योंकि दूसरों को अजियत देना वो भी एक गुनाह है कि हम अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो रहे हैं और दूसरे हमारे उस अमल से तकलीफ में है, तो ये कोई पसंदीदा अमल तो नहीं हुआ ना। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों की मुखालफत करो, वो जूते और मोजे पहनकर नमाज अदा नहीं करते। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हम कर सकते हैं, बस ये कि जूते साफ होने चाहिए, और मोजे अगर पहने हैं तो सारा मसा करके अगर या वुदू करके हमने पहने हैं, तो उनमें भी नमाज हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में आओ तो जूतों को अच्छी तरह देख लो, अगर इनमें गंदगी या नजासत नजर आए तो उन्हें जमीन पर अच्छी तरह रगड़ो, फिर इनमें नमाज अदा कर लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तुम नमाज अदा करो तो जूतों को दाएं या बाएं ना रखो, बल्कि कदमों के दरमियान रखो, क्योंकि तुम्हारा बायां दूसरे नमाजी का दायां होगा। हाँ, अगर बाएं जानिब कोई नमाजी ना हो तो बाएं जानिब रख सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन हारिस रहमतुल्लाह को देखा, वो पीछे से बालों का जूड़ा बांध कर नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास उठे और उनका जूड़ा खोल दिया। जब इब्ने हारिस नमाज से फारिग हुए तो इब्ने अब्बास की तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, मेरे सर से तुम्हें क्या सरोकार था? इब्ने अब्बास ने कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बेशक इस तरह के आदमी की मिसाल उस शख्स की सी है जो मुश्कें बंधी हुई हालत में नमाज अदा करे। तो देखिए ये तो मर्द है ना, उन्होंने भी जूड़ा बांधा हुआ था। इन कुछ लोग लंबे बाल रखते हैं तो बांध लेते हैं पोनी टेल, तो क्या किया उन्होंने, इब्ने अब्बास ने खोल दिया। तो किसी का लास्ट में क्वेश्चन था ना कि क्या जूड़ा बांध कर नमाज हो जाती है, तो उसमें भी ये है कि बेहतर ये है कि पोनी टेल मतलब पोनी पहन लें और बालों को खोल दें। और ये है कि नमाज के बाद आम सूरत हाल में जिन आम जो नॉर्मल हालात हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको बाल इरिटेट कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये है कि उनको बांध कर समेट सकते हैं। लेकिन नमाज में ये है कि सबसे हमारी हर चीज़ कंफर्टेबल हो, हम किसी भी चीज़ की वजह से यानी डिस्कम्फर्ट में ना हो, जिससे हमारा जो नमाज की बजाय जो हमारी जो हालत या वो है सोच है या हमारी फिक्र है वो उसमें किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जाए, नमाज की तरफ रहे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उसकी धारियों पर चली गई। जब फारिग हुए तो फरमाया, मेरी ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ और उसकी सादा चादर मेरे पास ले आओ। इस चादर की धारियों ने मुझे नमाज में खुशू से गाफिल कर दिया था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने घर में एक जानिब एक पर्दा लटका रखा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने अपना ये मतलब हमसे अपना ये पर्दा हटा दो, इसकी तस्वीरें नमाज में मुसलसल मेरे सामने आती रहती हैं। यही वही बात है कि जैसे नमाज में जो इवन नक्श बहुत ज़्यादा जिनमें डिज़ाइन बने हुए हैं उन पे भी जाए नमाज पे, ये कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंसान का जो निगाह है ना वो भटकती रहेगी किस साइड पे कि क्या है, उसके फूल देखने में, उसके डिज़ाइन को देखने में। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि प्लेन हो जाए नमाज़, और अगर प्लेन नहीं है तो फिर चलिए थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर ऐसा है कि नमाज़ में जो है वो निगाह इंसान की वो हटे ना, उससे अपनी फ़ोकस ना इंसान खोए। साहब कराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए गर्मी से शिद्दत
गर्मी की यानी शिद्दत से बचने की खातिर सजदे की जगह पर कपड़े का किनारा बिछा लेते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं, इवन मस्जिद में भी जाते हैं, कारपेट गंदे होते हैं, क्योंकि लोग ही एहतियात नहीं करते। एक्चुअली मस्जिद तो जो बनाने वाले हैं वो बेचारे अपनी तरफ से बहुत अल्लाह ताला उनको अजर दे, कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए सहूलत हो। लेकिन हम लोग ही जो हम मतलब मुआशरा है हमारा, हम इस चीज़ की बिल्कुल केयर नहीं करते ना कि अल्लाह के घरों को साफ रखना भी एक नेकी है और अल्लाह ताला के घरों को गंदा करना भी गुनाह है। तो उस सूरत में गंदे कारपेट हो जाते हैं और ज़ाहिर है इंसान उस पे सजदा करेगा और सफोकेशन से उसको नमाज में खुशी और खुदू बाकी नहीं रहेगा। तो उस सूरत में कि अगर दुपट्टा है या स्कार्फ है, उसका एक हिस्सा कारपेट पे बिछा के फिर नमाज पढ़ ली जाए। और फिर ये ना कि इंसान जब अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होता है, नमाज़ पढ़ता है, तो वो ऐसे ही है ना जैसे किसी बादशाह के दरबार में हाज़िर हो रहा है। जब हमें कोई मौका मिले, इवन प्रेसिडेंट, अब बादशाह तो नहीं होते तो चले प्रेसिडेंट या वज़ीर-ए-आज़म, हमें कहा जाए कि उनसे मुलाकात है, तो हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे ड्रेसअप होंगे, साफ-सुथरे, अच्छे से खुशबू लगाएँगे, हर चीज़ का ख़्याल करेंगे, तो वो रब्बे कायनात जो पूरी दुनिया जहान का बादशाह है, क्या हम उसके सामने हाज़िर होते वक़्त अपने कपड़ों का जायज़ा लेते हैं कि हमारा जो लिबास है ज़ाहिर और बातिन वो साफ़-सुथरा है? क्योंकि जो हमारे लिबास है ना, हमारे ज़ाहिर और बातिन दोनों पे असर करता है। जिस तरह का हम ड्रेस पहनते हैं ना, उसी तरह की हमारी थिंकिंग हो जाती है। अगर हम हाफ स्लीव पहनेंगे ना, तो हमारी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर हम प्रॉपर ऊपर से नीचे अपने आप को कवर करने वाला ड्रेस पहनेंगे, तो आप खुद को एक अच्छा खूबसूरत सा एहसास होगा। अल्लाह ताला ही डालते हैं वो खुशी का एहसास। जब भी हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला इंसान के दिल में एक सकीनत उतार देते हैं ना। तो फिर अगर इंसान बाहिजाब होकर अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी जो कैफ़ियत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसको बेहतर अंदाज़ में कर सकें। हर वो काम जिससे यानी नमाज में खुशू आए, वो हमें करना है और जिससे हमारे खुशू में फ़र्क पड़े उसे हमें रोकना है। सबसे पहले क्या है कि तहारत, सबसे पहले हमें अपनी तहारत का ख़्याल रखना है। पाक साफ़ होंगे, दूसरी चीज़ बावुदू हों, तीसरी चीज़ सही लिबास में होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें जो है ना वो की फैक्टर्स हैं हमारी नमाज को बेहतर बनाने के लिए। तहारत, बावुदू और खूबसूरत साफ़-सुथरा लिबास, सही लिबास। क्योंकि इसमें इवन ये होता है कि हम जैसे हम लेडीज़ किचन में भी काम करते हैं या घर के काम भी ज़ाहिर है हर किसी को करना पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारियाँ एक औरत के लिए रखी होती हैं, वो हम सबको अदा करनी पड़ती हैं। तो उसमें ये है कि हम अपनी नमाज़ के लिए अपना अलग ड्रेस रख सकते हैं। खूबसूरत साफ-सुथरा, क्योंकि नमाज़ का वक़्त आए उसको ड्रेस को पहने, नमाज़ पढ़े और फिर नॉर्मल कैजुअल अपने कर लें या फिर अच्छा-सा साफ-सुथरा गाउन पहन लें ऊपर जो सा और उसको खुशबू थोड़ी लगा लें, तो एक नमाज़ में एक लुत्फ़ आएगा, एक पाकीज़गी का एहसास होगा, तो इंशाअल्लाह नमाज़ भी अच्छे तरीके से अदा हो सकेगी। ज़ीनत में यानी अल्लाह की बारगाह में जो जाता है ना, तो वो नमाज़ में उसके खुशू और खुज़ू में एक अलग ही अंदाज़ होता है उसका। नमाज़ में अल्लाह ताला के अलावा अगर किसी दूसरी चीज़ की तरफ मतवज्जो हो, तो ये मना किया गया है। इल्तिफ़ात क़ल्ब, इल्तिफ़ात बसर। इल्तिफ़ात का मतलब होता है कि उस चीज़ की तरफ राग़िब होना। तो इसमें 2 तरह का जो है वो उलमा बताते हैं कि इल्तिफ़ात है। क़ल्ब यानी अल्लाह अल्लाह की तरफ से दिल को हटाकर किसी गैर अल्लाह की तरफ लगाए रखना कि नमाज़ में हाज़िर तो अल्लाह ताला के सामने है, लेकिन जो हमारा दिल है वो कुछ और ही जगह पे पहुँचा हुआ है। फिर इल्तिफ़ात बसर यानी अल्लाह की तरफ से नज़र हटाकर गैर अल्लाह की तरफ नज़र करना। मतलब इंसान बाज़ औक़ात इधर-उधर देख रहा होता है नमाज़ में, हालाँकि बहुत सख़्त मना किया गया है कि नमाज़ में ओनली सजदे की जगह पे फ़ोकस करना चाहिए जबकि क़याम में खड़े हैं। लेकिन बाज़ लोगों को देखा गया वो इवन कोई आ रहा है, जा रहा है उसको देख रहे होते हैं। लिटरली देख रहे होते हैं निगाहें फेर-फेर के। और क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इल्म नहीं है ना, इल्म की कमी है। और क्योंकि इल्म क्या है? इल्म ही से इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और दूसरों से बेहतर बन सकता है। दुनिया के साथ-साथ दीन का इल्म भी उतना ही ज़रूरी है जितना खाना-पीना ज़रूरी है, ताकि हम अल्लाह ताला के अहकामात को बेहतर तरीके से जो है पूरा कर सकें। जब तक इंसान नमाज की तरफ मुतवज्जो रहता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जो रहते हैं और जब आँख या दिल की तवज्जो गैर अल्लाह की तरफ हो जाती है, अल्लाह ताला भी उससे एराज़ करते हैं, मुँह मोड़ लेते हैं। जब तक हमारे दिल में अल्लाह की याद है,
تو اللہ کی رحمت ہوگی، اور جب غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور نسائی میں بھی حدیث ہے، نمازی جب تک نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن جب وہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی توجہ پھیر لیتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہونے کی جگہ، لباس ایسا ہونا چاہیے کہ نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، مطلب کسی نے دریافت کیا کہ دائیں بائیں جھانکنے کے بارے میں کہ کیا جھانکا جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کی جھپٹ ہے، جو کہ شیطان نمازی کی نماز سے جھپٹ لیتا ہے۔ مطلب رائٹ اینڈ لیفٹ بھی نہیں دیکھنا ہے، جسٹ فوکس ہو کے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مجھ سے بہتر کسی اور ہستی کی طرف جھانکتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ انسان سے گلہ کر رہے ہیں نا کہ کیا مطلب تمہیں مجھ سے کچھ بہتر نظر آ گیا کہ ہو تو تم نماز میں کھڑے ہوئے اور تم دنیا کی پتہ نہیں کون کون سے حساب، کون کون سی چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ لٹرلی ہم سب نے اس چیز کو کیا ہوگا کہ جب ہمارا دھیان دنیا کی طرف جاتا ہے، ہم نماز میں بھول جاتے ہیں۔ وہ بھولتے بھی اسی لیے نا کہ ہمارا فوکس نماز میں نہیں رہتا، پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا، سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اس لیے جب جب انسان کا پورا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا تو تبھی اس کو نماز کا صحیح لطف آئے گا، اور یہ ایک دو دن میں نہیں آتا، یہ کنٹینیوسلی ایک پریکٹس ہے، جس سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ظاہر اس کو دیکھتے ہیں کوشش کو اور محنت کو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی کر دیتے ہیں۔ حسان بن عطیہ کا قول ہے، دو آدمی ایک ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کا خیال پورا اللہ کی طرف، دوسرا بھی بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا دل خیالات معلوم نہیں کہاں ہے۔ ایک وہ اوپر ملاقات کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے، اور دوسرے کا جو ذہن ہے وہ کیا ہوتا ہے، بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کرے ایسی نماز کے ساتھ کرے گا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ کے ساتھ نماز میں ملاقات کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ نماز پھر وہ کفارہ بنتی ہے نا گناہوں کا، اور خوش ہو کر نکلتے ہیں نماز سے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بوجھ ہٹ گیا ہے اور اگلی نماز کا انتظار رہتا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، روح کی تسکین خشوع والی نماز میں ہے۔ ہم نماز پڑھیں کہ نماز سے راحت پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال نماز قائم کرو، یعنی اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل خوش ہو جائے اور راحت پائے اور دنیا کی مصیبتوں سے نکل کر راحت پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کو راحت، خوشی اور سکون ملتا ہے، اور نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ جو شخص نماز کو بگاڑتا ہے، نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے، وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اللہ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کتنی ڈران دینے والی بات ہے نا۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب جب جب نماز پڑھیں اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے دنیا کی چیزوں میں تو نہیں کھوئے، کیا ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کتنے پرسنٹ ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے ہم کس طرح کوشش کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے تو اس میں یہ ہے نا کہ آپ کو اگر قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ، تو آپ نماز میں یہ فوکس کریں گے کہ اب اس کے بعد میں نے کون سا رول اپلائی کرنا ہے۔ دوسری چیز، اس کے اگر معنی پتہ ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو انسان کو یاد رہے گا کہ اس کو اب اب عذاب والی آیات پڑھ رہا ہے تو اس کو خوف محسوس ہوگا، اگر جنت والی آیات پڑھ رہا ہوگا تو اسے خوشی محسوس ہوگی کہ انشاءاللہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو قرآن کا فہم بھی اللہ تعالیٰ دے دیں، اس کو اس کی سارا فہم مل جائے، اس کی تفسیر پتہ چل جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں، تو کیا ہے کہنا۔ تو اس کی پھر نماز جو ہے وہ بھی مستقل ایک اچھی عبادت کی، مطلب زیادہ خشوع والی اور خضوع والی نماز ہو جائے گی۔ پھر اس کو ادھر ادھر دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، جب وہ فوکس کرا ہوگا نا کہ اس کے بعد کیا آیت ہے، اس کے بعد کیا آیت ہے،
اس کے بعد کیا معنی ہے؟ وہی بات ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام پورے شعور سے کرتے ہیں تو وہ کام خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کام کو بے احتیاطی کے ساتھ، یعنی لاپرواہی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن پوری طرح نماز کے لیے وضو کرتے وقت، یعنی اس کو نماز کو یعنی وقت پر ادا کرے، بے وقت نہ کرے، نہ اس کے رکوع سجود اور باقی ارکان میں کسی قسم کا نقص آئے، تو وہ سفید اور نور سے چمکتی ہوئی اللہ عز و جل کی طرف اٹھائی جاتی ہے، جس کی روشنی سے مشرق اور مغرب چمک اٹھتے ہیں، حتیٰ کہ چڑھتے چڑھتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو ایسا بنا دے، آمین۔ لیکن جو نماز کے لیے اٹھے، مطلب نہ ٹائم پہ اٹھے، نہ پورا وضو کرے، نہ وقت پر ادا کرے، اور پھر چوروں کی طرح اس کے رکوع اور سجدوں اور دیگر ارکان کی چوری کرے، تو وہ سیاہ اور کالی ہو جاتی ہے، اور اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، اسے بلکہ بددعا دیتی ہے کہ خدا تجھے اسی طرح ضائع کرے اور برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا۔ اپنی نمازوں کی طرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ آج کا پورا جو اس لیسن کا تھیم ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی نمازوں کو جو ہے بہتر بنانا ہے۔ اتنی خوبصورت احادیث ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کہ انسان کا دل ہی خوشی سے پھٹ جائے کہ اس کی نماز جو ہے اتنی خوبصورت اور سفید ہوگی، اور چڑھتے چڑھتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائے گی۔ اس سے اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرے، کوشش کرنی ہے کیا طریقہ ہے جو مجھے دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے غموں سے ہٹا کر خالی اللہ کی جو ہے اس کی طرف، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے لیے محنت، کوشش، کیونکہ ہم سے محنت اور کوشش ہی دیکھی جائے گی۔ اینڈ رزلٹ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا اچھا ہوگا، لیکن ہم سب اس دنیا میں محنت اور کوشش کے لیے آئے ہیں، تاکہ جب اس دنیا سے واپس جائیں تو اللہ رب العزت کے پاس ایک اچھا اعمال نامہ ہمارے لیے منتظر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دائیں ہاتھ میں دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے، اور خوبصورت نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رکھ دیں، جس سے ہم راحت پائیں، ہمارے دل راحت پائیں، دنیا کے رنج و غم سے نجات پائیں، اور اللہ کی یاد سے معمور ہو جائیں، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، آمین یا رب۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ کوئی میری سسٹر اپنا کرنا چاہے، کوئی اچھی بات جو آج کے لیسن سے سیکھی، یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہے کوئی اپنا ایکسپیرینس، موسٹ ویلکم۔ مائک بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ، اور لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ جی، میرا ایک سوال تھا کہ جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی اجتماع میں ہوتے ہیں یا جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، باب الوضو ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر چھوڑ کے نماز ایکچولی جاتے ہیں تو نماز جاتی ہے سوری، وضو ایک کرنے؟ سیکنڈ، مائی ڈیئر سسٹرز، ون بائی ون پلیز، آپ لوگوں کی نا مائک سے شور آ رہا ہے، میرا خیال ہے سبین کا کوشچن تھا یہ والا، یہ کوئی اور سسٹر تھی؟ ایکچولی سب نے ایک وقت میں مائک کھول لیے تھے نا۔ شاجیہ، جی 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 سسٹر، آپ بتائیے آپ۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، پلیز آپ بات کیجیے۔ جی میں کہہ رہی تھی کبھی ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہوں، یا جیسے آج کل میں ہم لوگ عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں تو وضو کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ رہا ہوتا ہے بار ہوں بار، ہوں تو اس اگر چاہتے ہیں نماز چھوڑ کر تو نماز نکل جاتی ہے وضو کرنے، ہوں اور ہوں یہاں کبھی کبھی بہت دور ہوتے اویلیبل نہیں ہے کہ آپ کہیں وضو کر سکیں۔ اس میں دیکھیے سسٹر، جب وہاں پہ دو طرح کی آپشنز ہوتی ہیں کہ ٹھیک ذرا آپ ساکس پہن لیں، ویسے بھی ابھی ونٹر ہے نا، تھوڑا سا ویدر چینج ہو گیا ہوا ہے، ایک دفعہ وضو کر کے ساکس پہن لیں، اس صورت میں یہ کہ وضو پاؤں تو نہیں دھونے پڑیں گے نا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس گیلا ٹاول ہے، مطلب کپڑا ہے، تو اس سے بھی آپ اپنے پونچھ سکتے ہیں اپنے اعضاء کو جو باقی ہیں۔ دوسری صورت یہی ہے کہ پھر زیادہ ہی ایشو ہے تو تیمم کر لیں۔ ابھی ہم نے جیسے پڑھا نا کہ اگر ایسی ضرورت ہو ہے کہ ایون حیض اور نفاس والی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے، یہ تو ہم تو نارمل انسان ہے نا،
اور کسی کو ساری باتوں کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے کہ وضو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا، اس صورت میں یہی ہے کہ ایک دفعہ اچھے سے وضو کر لیں، اور پھر یہ کہ مٹی ساتھ رکھ لیں، تیمم کر لیں جتنا مطلب پاسبل ہو، ٹھیک ہے۔ اب تو ویسے بھی یہ کہ حرم ماشاء اللہ ماشاء اللہ انہوں نے جو نئی کنسٹرکشن کی ہے اس میں بیسمنٹ میں وضو کی جگہیں بنائی ہیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کسی انسان کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے، تو پھر کوشش یہ بھی کر سکتا ہے انسان کے ایسی جگہ پہ اپنا جائے نماز بچھائے جو وضو کی جگہ سے پاس ہو، کیونکہ وہاں پہ کرٹن لگے ہوئے ہیں جو لیڈیز کے لیے اونلی، کہ وہاں لیڈیز جو ہے وہ وضو کر کے اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتی ہیں، مطلب بیسٹ آپشن یہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ نہ کرے انسان ایسی جگہ پہ پھنس گیا تو پھر بہتر ہے کہ مٹی پھر اپنے ساتھ رکھ کے تیمم کر لے۔ جی سسٹر سبینہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ جی میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ جہاں تک میرا علم ہے مجھے یہ پتا تھا کہ آپ نے اپنا سطر ڈھکنا ہے نماز کے وقت، مطلب پورا سر کور کرنا ہے، پلس آپ کی جی رسٹ تک ہینڈ پورا، اور جو آپ کے ہوں ٹخنے ہیں، پیروں ہوں کے ٹخنے تک، مطلب پورے پیر میں نے کبھی آج تک ویسے سنے نہیں، اور نہ میں اس کو کور کرتی ہوں، تو اس کا کیا ہوں وہ ہے، کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس میں یہ کہ علماء میں اختلاف ہے، لیکن جو یہاں عربز میں نا ایک بہت زیادہ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہنے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں پہنتا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز میں کوئی خلل پڑ گیا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اچھا پہن سکتی ہیں تو پہن لیں، اگر نہیں پہن سکتی تو ہاں ٹخنے کور کریں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں اچھا اچھا، افضل ایک ہوتا ہے نا سوال اور۔ کہ جی جی پلیز کریں۔ جی جی میرا جی یہ میں یہ کہہ کوشچن رہی تھا، تھی نا، جیسے گھر کی دیواریں۔ ہوں جی جی آپ بولیے، آپ بولیے۔ نہیں نہیں کچھ نہیں، میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سے آپ کو آپ کے اس میں اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے خلل نہیں ہوتا، آپ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان سے یہ کہ کور کرنے کا ہے ملتا ہے، لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے، وہ کچھ کہتے ہیں کہ اگر نہ بھی کور ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کر سکتے جی ہیں تو کور کر لیں، کیونکہ عربز میں یہ کور کرتے ہیں، یہ ساکس پہنتے ہیں، کرتے کہ ہیں۔ بہت برا محسوس کرتے ہیں اس چیز کو اگر کسی نے ساکس نہیں پہنی اچھا۔ ہوتی، کیونکہ ابایا اگر تھوڑا سا بھی چھوٹا ہے تو پاؤں نظر آتے ہیں نا، جی جی کیونکہ میرے ساتھ ایسا صحیح۔ ہوا تھا کہ میں ایک مسجد میں گئی تو مطلب میں نے ساکس نہیں پہنے ہوئے تھے، تب مجھے بھی اس چیز کا اتنا علم نہیں تھا، تو جو میرے ساتھ عرب لیڈی تھی اس نے مجھے 2 ساکس کے پیئر وہیں پہ مسجد میں دیے کہ تم یہ پہنو اور نماز اچھا پڑھو، تو یہ لوگ بہت برا اچھا سمجھتے ہیں اس چیز کو نا۔ اچھا اچھا اچھا، ایک کوشچن میرا اور تھا، جیسے گھر کی ہوں ہماری دیواریں گھر کے اندر، اور ہوں تیمم کرنا ہے، جیسے میری مدر ہیں، ایلڈرلی ہیں، تو انہوں نے ہوں کرنا ہے، تو اس پہ اگر مٹی ہونی ضروری ہے، جو جی آپ نے جی فرمایا دیکھیے، تھا کہ مٹی جی جی ہونی؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہی ہے نا کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، اس کے لیے بیسٹ یہ ہے نا کہ جیسے کوئی بھی پاٹ میں صاف ستھری مٹی آپ ڈال کر رکھ دیں، ہوں ایون ہمارے ٹیچر نے تو وہ ان کی مدر نے ایک ان کو نا جیسے ہم وہ چھوٹی سی ایک ٹکیا نہیں ہوتی مٹی کی، جی وہ بنا کے ان کو دی تھی، تو وہ سفر میں بھی کہیں پہ بھی جاتی تھی نا وہ اپنے پرس میں رکھتی تھی آل ٹائم شاپنگ بیگ میں ڈال کر، کیونکہ ظاہر اب سفر میں ہوتے ہیں ہر جگہ پانی اویلیبل نہیں ہوتا نا، صحیح۔ تو آپ ان کے پاس ٹھیک۔ رکھ دیں تاکہ ذرا ان کو تکلیف نہ ہو نا، اگر وہ بار بار ان کے لیے مشکل ہے اٹھنا تو اس سے تیمم کریں، اور ہاں یہ ہے کہ اگر جیسے باہر کی دیواریں ہوتی ہیں، ہم نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا، جیسے ہمارے گھروں کی باہر کی دیواریں ہوتی ہیں ان پہ ایک مٹی کی لیئر آ جاتی ہے، ایون گاڑی بھی باہر ہوں کھڑی رہے 2 3 دن اس پہ مٹی کی لیئر آ جاتی ہے، اصل جو حکم ہے نا وہ یہ وہ مٹی، وہ جو مٹی اچھا۔ ہے اس سے کرنا ہے تیمم، جی جی ٹھیک ہے، کہ اچھا مٹی اچھا۔ باقاعدہ فیل ہوتا، ابھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ ہے نا کہ اس کو پھونک مارا جھاڑا، تو پھر اگر مٹی نہیں ہے تو پھر کس کو جھاڑیں گے، صحیح بات۔ یعنی ہاتھوں کو لگا کے ٹھیک ہے، جھاڑ کے پھر اس کے لوگ، بعد ٹھیک اپنے فیس اور ہینڈس کو، ٹھیک ہے، ہے، جزاک اللہ۔ آمین بھیا کی بھی بات ہی۔ جی کوئی اور سسٹر ہیں ان کا کوئی کوشچن؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی سسٹر فائزہ۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح خواتین کو سم ٹائمز ڈسچارج ہوتا ہے، وائٹ ڈسچارج یا اس ہوں طرح کا، ہوں تو ہوں کیا اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جی اور
اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہمیں کپڑے واش کر کے، جو خاص طور پہ ٹراؤزر ہے اس پہ کوئی فیل ہوتا ہے کہ لگ ہوں گیا ہوں ہوگا، ہوں ہمیں خود ہی فیلنگ آتی ہے، تو ہوں کیا ہم وہ چینج کر کے پھر نیا ہوں وضو کر کے نماز پڑھیں؟ یہ تھوڑا سا گائڈ جی کر دیں۔ جی جی جی، اس کے بارے میں ہم نے طہارت کی بک میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، نمبر دو اچھا اگر ہمارے کپڑے پہ کچھ لگ گیا ہے نا وائٹ، جو بھی ظاہر ہے ایک نارمل ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے کچھ میں کم، کہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کو اپنے کپڑے کو بھی واش کیا جائے، اس کو پکڑ کے وہاں سے واش کیا جائے، اپنے ٹھیک باڈی ہے پارٹ کو واش کر کے، پھر اگر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کے پاس وہی اس ٹائم میں ٹراؤزر ہے تو آپ اس کو پہن کے واش کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چینج کرنا چاہیں کہ آپ کو ویٹ مطلب تھوڑا ان ایزی لگ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پہلے واش کریں، پھر دوسرا چینج کر کے وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں رہتا اس سے۔ اور وہ کپڑا بھی جزاک یہ کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا بھی وہ ایک حساب سے وہ نجس ہے، اس کو واش کر کے، ایون واشنگ مشین میں بھی آپ کو ڈالیں نا، اور اس پورشن کو واش کر کے پھر واشنگ مشین میں ڈالیں، تاکہ نجاست دوسرے کپڑوں کو نہ لگے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آمین ویا کی۔ جی، اور میں کوئی سسٹر کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ جی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر۔ جی جیسے کہ ہم ابھی تو مطلب حرم کی یا مسجد کی تو بات ایک الگ ہے۔ جیسے میں تو جی اتفاق سے ایک دم سے کھولا اور سننا شروع کر دیا، وضو تھا میرا جیسے، اب میں ایسا لیٹ گئی تو کیا اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لیٹ کے میں سن رہی تھی میں تو، کہ اب مجھے دوسری نماز پڑھنی ہے تو کیا اس کے لیے دوبارہ سے وضو کریں گے کیا؟ ہاں جی، یہی ہے نا کہ دیکھیے، اگر تو آپ جیسے صحابہ کرام کے عمل سے بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر آپ بغیر ٹیک کے بیٹھی ہیں جائے نماز پہ، جی کہیں بھی ٹیک نہیں لگایا ہوا آپ نے، بھلے آپ سو بھی گئی ہیں نا اس دوران، سر ڈھلک گیا نیچے، تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے ٹیک لگا لی نا، اور انسان ہاں، غافل ہو گیا نا اس سے، اپنے آپ سے ہی غافل ہو گیا، اس نہیں صورت میں غافل پھر تو نہیں ہے، ہوشوں میں ہے لیکن پھر بھی ایک شک آتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے، جب ٹیک لگا کے لیٹ گئے اور ہلکی سی بھی جھپکی آ گئی تو بہتر ہے وضو کر کے نماز پڑھے۔ ٹھیک ٹیک لگا لی، لیٹ گئے، ٹیک لگا لی، دونوں صورتوں میں یہی کہا گیا کہ وضو کر ہوں، کے پھر نماز پڑھے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین بھیا کی بھی بات ہے۔ چلے الحمدللہ، اور کوئی ہے سسٹر کچھ کہنا چاہیں گے؟ ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کریں گے اچھا آج کا۔ جیسے جی جی جی، جی جیسے آج کل جو موزے پہنے جا رہے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جی اور لوگ زیادہ تر پاجامے بھی ویسے ہی پہن رہے ہوتے ہیں، ورنہ ٹائٹس ہوتے ہیں، ہوں تو ہوں اس میں تو بالکل بھی نماز نہیں ہو سکتی نا؟ جی بالکل، دیکھیے یہی تو بات ہے نا، سطر کے نمبر ایک بات تو یہی، تقاضے پورے کر جو تنگ ہے، آواز جس سے ہمارا باڈی پارٹ نظر آ رہے ہیں نا، پرومیننٹ ہو رہے جی، ہیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ سمپل اور سی چاہے بات، اس کے اوپر لاجیکل کوئی یہی ہے ٹائٹ کہ نہیں کھلے ہوتی، کریے۔ چاہے اوپر سے کسی نے اوپر سے جیسے وہ جلباب جیسے کہتے ہیں، سر سے اوپر سے لے کے نیچے تک چادر ہوتی ہے نا، نیچے تک زمین تک لٹک رہی ہوتی ہے۔ نماز کے وقت نہیں نہیں، اس صورت میں پھر یہ ہے، اگر اوپر سے نیچے کوئی کپڑا پہن لیا، ابایا پہن لیا، جس سے پورا باڈی ہوں، کور ہو گیا، تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح، مطلب ایسے نہیں ہوگی کہ جیسے آپ باریک جیسے بھی شفون کے دوپٹے لے لیتے ہیں بالکل، کہ پورے بال نظر آ رہے ہوں، ہیں، یا باڈی پارٹس، یا پھر ہوں، ٹراؤزر ایسے پہنے ہوتے ہیں آج کل، آپ تو ٹائٹ کی بات کریے، ہاں، ایون ٹراؤزر بالکل، بھی اوپر جی ہو جی، جاتے ہیں ٹخنے، جب ذرا اس کے لیے جاتے ہیں نا ٹراؤزر میں رکوع ہو میں جاتے جاتے ہیں، ہیں، جی تو رکوع میں اسی جاتے ہیں، تو وہ مجھے اسی لیے وہ پھر سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ کیوں ساکس پہنتے ہیں نا، کہ وہ جب اگر جی آپ نے ساکس پہنی ہوگی نا نماز کے دوران میں، تو وہ جی اول پہلی بات تو یہ کہ اوپر نہیں جائے گا اتنا، اگر جائے گا بھی تو اس کی جگہ پہ کور ہوگا نا، جی، کور کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اور ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا لباس نماز کے لیے موزوں ہے، کیا ہم اس لباس میں باہر جاتے ہیں، اور سب سے جو
مطلب ڈرا دینے والی بات ہے کہ جب ہم رب کائنات کے سامنے، جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کے سامنے اس نے جب حاضر ہونے کا حکم دیا تو ہمیں پورا کور کرنے کا حکم دیا اپنے آپ کو. تو کیا جب ہم باہر جاتے ہیں تو کیا اس نے حکم دیا کہ ہم بغیر اپنے آپ کو ڈھانپ کے باریک دوپٹے میں یا باریک کپڑوں میں یا چھوٹے چست کپڑوں میں نکلیں؟ یہ ہم سب کے لیے ایک کوسچن ہے. اپنے آپ کو آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے، کیا ہم ایسا تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے. اور پھر اپنے بچوں کی دوسری سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ ہم خود تو دین پر عمل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاں توفیق دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو بالکل بھی اس چیز کی تربیت نہیں کرتے. ہم یہی سمجھتے ہیں بچوں کو ہم ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. کیونکہ جو پاکیزگی اور جو حیا کا احساس ہے وہ بچپن سے ہی آتا ہے. جی بالکل. یہ بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایون اتنے فتنے فساد کے اس دور میں. تو ہمیں اپنے خاص طور پہ اپنی جو بچیاں ہیں، اپنی ینگ جنریشن جو خاص طور پہ ان کو بہت بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو سنورنے سے منع نہیں کیا. اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اگر اور عورتوں کی گیدرنگ میں اپنی فرینڈس میں آپ کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی منع نہیں کیا. لیکن غیر محرم ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم غیر محرموں کے سامنے اپنے آپ کو پراپر کور کر کے جاتے ہیں؟ اور ایون یہاں تک آ گیا ہے کہ اگر ہم نقاب نہیں کرتے تو پھر میک اپ بھی نہیں کریں، کیونکہ وہ بھی ہاں کیا کہ دوسری اس کو اٹریکٹ کرے گا اور تو ابھی ہم گناہ گار ہوں گے، ہم کسی کے اس کو فتنے فساد میں ڈالنے کا ذریعہ بنے نا. جی جی. بس یہ ہم تو یہ سب کے لیے آج بات جو ہم ہے. سب کے لیے ہے، لیکن یہ ہمیں تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب نظر دوڑاتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ نیچے سے بس ٹخنے کھلے ہوتے ہیں اور عبائے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے بس لمبے گاؤن. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دعا کرنی ہے نا کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیدھا کریں اور پھر ہمارے ذریعے دوسروں کو یہ روشنی پہنچ جائے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہمیں تعالیٰ کی ذات کا پتہ چلتا ہے، اس کی معرفت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زبردست قسم کے بادشاہ ہیں اور ہم ایک چونٹی سے بھی حقیر، اس سے بھی حقیر ہیں. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچیں گے. دوسرا یہ کہ موت پر حق ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے. جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوں گے نا، وہی ہم بس ہمارا کام کیا ہے اپنے گھر، وہی بات ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں کو صاف کرنا ہے نا. اگر ہم سب اپنے اپنے پہلے وجود کو، اپنے گھروں کو صاف کریں گے تبھی سب مل کر اس معاشرے کو صاف کر سکیں گے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں. بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کیا کہہ رہی ہیں مدیحہ؟ سٹارٹنگ میں جو دعا پڑھی تھی، اللہم اہدنی و سددنی، ربنا لا ربنا ہب لنا، جو اس طرح سے پڑھتی وہ دوبارہ بتا دیجیے. اوکے. اور اب ٹھیک ہے، میں ان سے کہوں گی کہ شیئر بھی کر دیں، میں سلائڈ پہ ڈال کے. بہت خوبصورت دعا ہے، کیونکہ دیکھیے ہم کوشش تو کرتے ہیں نیکی پہ عمل کرنے کی، لیکن شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ جی ہم سے گناہ کروا ہی دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تشہد سے پہلے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو کثرت سے مانگے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اللہ اب مطلب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، کجی نہ ہمارے دلوں میں آئے. انشاءاللہ مریا میں یہ شیئر کر دوں گی، دعا آپ سب کے ساتھ شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ سب لوگ کوشش کریں، کیونکہ ریسنٹلی مجھے یہ ابھی میں نے بھی اسے اپنے اس میں ہیبٹ میں ڈیولپ کیے کہ تشہد سے پہلے جتنی دفعہ بھی آپ کی دل چاہے اس کو ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریں اس فتنے اور فساد کے دور میں، جبکہ صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، ہم اسی زمانے کی طرف بھاگ رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. اللہم اہدنی وسددنی.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.